فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد 4، جس کو تحریر کیا ہے محترم قبلہ محسن علی نجفی صاحب نے، اور اس میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کل صفحات ہیں 595 595، اور جس صفحے پہ آج ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے 265، اور 265 صفحے پہ جو سورہ کی ابتدا جس میں ہو رہی ہے وہ ہے سورہ رعد۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مضامین و اسلوب خطاب کی روشنی میں اس سورت کو مکی ہونا واضح ہے، اگرچہ بعض روایات اور مصاحف میں اس سورہ کو مدنی کہا ہے۔ سورہ رعد باقی مکی صورتوں کی طرح بیشتر توحید، رسالت اور معاد پر گفتگو کرتا ہے، لیکن اس سورہ میں جو طرز کلام، آہنگ و سخن اور طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے وہ باقی صورتوں سے منفرد ہے کہ ایک ہی موضوع پر کئی بار گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہر مرتبہ انداز سخن جدید اور طرز استدلال نرالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر آیات میں پہلا نقطہ ہے تلکا آیات الکتاب۔ الکتاب سے مراد اگر قرآن ہے تو قرآن میں اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی واضح اور غیر مبہم آیات ہیں۔ اگر الکتاب سے کائنات مراد لی جائے تو آیات سے مراد آسمان، شمس و قمر وغیرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آیات کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں آیات فرماتا ہے وہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے وجود کی آیات، اللہ کے خالق ہونے کی آیات، یا اللہ کی وحدانیت کی آیات، یا معبود ہونے کی آیات۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے مخاطبین اولین مشرکین ہیں جو متعدد معبودوں، اربابوں کے قائل تھے، اور تدبیر کائنات کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ان معبودوں کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ آخرت سے منکر کسی ثواب کے قائل نہ تھے، اپنے امور کی تدبیر کے لیے اپنے معبودوں کا پوجا کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کے مدبر کائنات ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لہٰذا یہاں جہاں پر آیات کا ذکر آتا ہے اس سے مراد آیات تدبیری ہے۔ نمبر 2، والذی انزل الیک،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے اسبات سے سورہ کا افتتاح ہو رہا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کے مضامین خود گواہ ہیں کہ یہ مبنی برحق ہے۔ اس قسم کی آیتیں کسی بشر کی ساختہ اور بافتہ نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو زندہ ضمیر کا مالک انسان سمجھ سکتا ہے، سمجھ لیتا بھی ہے اور ایمان لاتا ہے، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ اہم نکات: کبھی مضمون کلام خود اپنی حقانیت کی دلیل بنتا ہے۔ انزل الیک من ربک الحق۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تفسیر آیات یہ ہیڈنگ ہے۔ اس آیہ شریفہ میں چند ایسے شواہد کا ذکر ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک شعور کار فرما ہے جس سے اس کائنات کی تدبیر ہو رہی ہے۔ نمبر 1، اللہ الذی رفع السماوات، آسمانوں کو نامرئی اور غیر محسوس ستونوں پر قائم کیا ہے۔ ستونوں کی نفی نہیں ہے بلکہ رویت کی نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان غیر مرئی ستونوں پر قائم ہے۔ اب تک کے فہم کے مطابق یہ ستون جاذبہ و دافعہ میں توازن ہے۔ اجرام فلکی دو چیزوں پر قائم ہے، ایک ان کا حجم مادی اور اجرام کی کشش، اور دوسری ان کی حرکت۔ حرکت کی وجہ سے مرکز سے دور ہو جاتے ہیں اور حجم مادی کی وجہ سے جذب و کشش وجود میں آتی ہے۔ ان دونوں میں توازن وہ غیر مرئی ستون ہیں جن پر اجرام فلکی قائم ہے، لہٰذا آسمان سے مراد اجرام فلکی ہی ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے، بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہے۔ یہ تفسیر قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائناتی نظام کا اسباب و علل پر قائم رکھا ہے۔ اگر یہ ستون جاذبہ و دافعہ نہیں ہے تو یہاں کوئی اور اسباب ہیں جن کے ذریعے کائنات کو مربوط رکھا ہے۔ نمبر 2، ثم استوى علی العرش، آسمانوں کو غیر مرئی ستونوں پر استوار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش اقتدار و سلطنت عالم پر متمکن ہوا۔ عرش سلطنت پر متمکن ہونے کے بارے میں تفسیر ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں۔ نمبر 3، کل یجری لاجل مسمی، سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی سب جاری و ساری ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا کرہ نہیں جو ساکن ہو۔ کل یجری، سب کے سب حرکت میں ہیں، البتہ ان کی یہ حرکت دائمی نہیں، ایک معین مدت کے لیے ہے، جیسا کہ ان اجرام کی ایک ابتدائی انتہا بھی ہے۔ نمبر 4، یدبر الامر، اس غیر محدود لامتناہی کائنات اور ان میں موجود ہر چیز کو ایک نظم و انضباط کے تحت چلانا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان تدبیروں کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ کار فرما ہے؟ ان سب کا مدبر اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 5، یفصل الآیاتی، تدبیر کائنات کی نشانیوں کو اس طرح واضح کیا ہے کہ کوئی ابہام رہ نہ جائے بلکہ حق و ناحق میں تمیز ہو جائے۔ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے اور اللہ ہی اس کی
تدبیر کر رہا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، توازن اور تعاون ہی وہ ستون ہیں جن پر کائنات قائم ہے، بغیر امدن ترونہا۔ نمبر 2، کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے، کل یجری۔ نمبر 3، تدبیر کائنات پر نشانیاں ایسی ہیں جن سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی مدبر کائنات ہے، توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو اس طرح پھیلایا کہ اس کی پشت پر زندگی پھل پھول سکے، اس قدر سخت بنایا کہ دانہ نہ اگ سکے، اور نہ اس قدر نرم بنایا کہ عمارتیں اور دیگر وزنی چیزیں اس میں دھنس جائیں۔ نمبر 2، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں پہاڑوں کو بلند کر کے زمین کی طرف دریاؤں کو جاری فرمایا کہ پہاڑوں پر برف کے ذریعے پانی کا ذخیرہ کیا، اور یہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر میدانوں کی طرح دریا بن کر روانہ ہو جاتی ہے، جن سے زمین سرسبز اور زرخیز بن جاتی ہے۔ نمبر 3، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے بنائے۔ آخراً انسان کو پتہ چلا کہ صرف عالم حیوانات نہیں جن کی بقا، رونق و حیات نر و مادہ کے امتزاج سے ہے، بلکہ نباتات کی دنیا میں بھی پھلوں پھولوں کی رعنائیاں زوجیت کی مرہون منت ہیں۔ قرآن کا تو بہت پہلے صاف اللفظوں میں اعلان تھا، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 36۔ لہٰذا زوجیت نہ صرف عالم حیوانات و نباتات پر حاکم ہے بلکہ عالم مجہولات پر بھی حاکم ہے۔ نمبر 4، یغشی اللیل النہار، شب و روز کی آمد و رفت میں موجود بے شمار حکمتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ ان دونوں کا زمین میں حیات و زندگی برقرار رکھنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ ان چیزوں کی باہمی آہنگی، ربط اور نظم و ترتیب صاحبان غور و فکر کے لیے ایک بیان دلیل ہے کہ ان چیزوں کا تدبیر کنندہ اللہ ہے۔ نمبر 5، ان فی ذالک لآیات، واضح رہے کہ مذکورہ نشانیاں جہاں خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں وہاں خالق کی تدبیر پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات میں مؤثر فی الوجود ایک ہی ہے، خواہ تخلیق ہو یا تدبیر۔ اہم نکات، ایک نکتہ ہے اس میں پہاڑوں کا دریاؤں کی تشکیل میں بڑا دخل ہے، جس طرح زوجیت کا حیات کی تشکیل میں بڑا دخل ہے۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے ہیں اور انگوروں
کے باغات ہیں، نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھلوں میں لذت میں ہم بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ تشریح کلمات، اس میں ایک ہی کلمہ لکھا ہے السنو، صاد نون واو، یہ ہے بریکٹ کے اندر۔ کسی درخت کی جڑ کی مختلف شاخوں میں سے ہر ایک کو سنو کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ یہ سب ٹکڑے نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے سے متصل ہیں، بلکہ جن عناصر پر مشتمل ہیں ان میں بھی یہ ایک دوسرے کے قریب اور متشابہ ہیں۔ اس کے باوجود مختلف علاقوں کی زمین کی خاصیت مختلف ہے۔ بعض علاقے پھلوں کے لیے سازگار ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں۔ کوئی علاقہ کسی پھل کے لیے، کوئی اور سرزمین کسی دوسرے پھل کے لیے سازگار ہے۔ اس طرح مختلف خاصیتوں کے پھل وجود میں آتے ہیں۔ ہر خاصیت کا پھل انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ تفسیر آیات میں دوسرا پوائنٹ ہے سنوان و غیر سنوان، درخت کو شاخوں کے ذریعے گھنا کر دیا تاکہ ہر شاخ پر پھلوں کو لادا جا سکے۔ کچھ درخت صرف ایک تنے پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے سفیدہ، جو عمارت سازی میں کام آتے ہیں۔ نمبر 3، یسقا بماء واحد، ان مختلف درختوں اور زراعتوں کو ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پانی خاک میں موجود عناصر کی ترکیب میں کام دیتا ہے۔ پھلوں اور دانہائے گندم و جو مختلف عناصر کی ترکیب سے وجود میں آتے ہیں۔ عناصر کی ترکیب کے اختلاف سے زمین سے اگنے والے پودے مختلف ہوتے ہیں۔ ان سب کے لیے پانی مختلف نہیں، بلکہ انہیں ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، زمین پانی ایک ہونے کے باوجود کچھ میووں کو دوسرے سے شکل، مقدار، خوشبو، شیرینی، ترشی اور لذت میں بہتر کر دیتی ہے۔ یہ سب اس قادر مطلق کی تدبیری آیات ہیں۔ نمبر 4، لِقَوْمٍ یعقلون، ان باتوں سے نتیجہ اخذ کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کفار کی یہ بات تعجب خیز ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنم والے ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَإِن تَعْجَبْ عَجَبٌ قَوْلُهُمْ، جو انسان ابتدا میں مٹی، پھر نطفے، پھر خون کے لوتھڑے، پھر گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں یہ کہنا کس قدر تعجب خیز ہے کہ اسے دوبارہ مٹی سے کیسے پیدا کیا جائے گا۔ اس میں ایک حوالہ دیا ہوا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے، یہ اقتباس ہے۔ گویا وہ یہ مانتے ہیں کہ پہلی بار انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ انسان مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ مٹی سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تعجب اس پر ہے کہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ پہلی بار اللہ نے اسی مٹی سے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر انسان بنایا۔ نمبر 2، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ خدائے عادل و حکیم کا انکار ہے کہ اگر معاد نہیں ہے تو اللہ عادل رہتا ہے اور نہ حکیم۔ یہ عقیدہ ایک قسم کی فکری
پیمائیگی ہے کہ وہ مغلول الفکر اور اسیر تقلید ہیں، آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اولئک الاغلال فی اعناقہم، دنیا میں جہل و جمود کا طاق ان لوگوں کی گردنوں میں ہے، اور آخرت میں وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو آخرت پر یقین آئے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، عقیدہ آخرت کا منکر صرف کافر نہیں بلکہ اس کا انکار مضحکہ ہے۔ نمبر 2، زندگی کو صرف اسی دنیا پر منحصر جاننا فکری پیمائیگی کی علامت ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی میں اجلت چاہتے ہیں، جب ان سے پہلے عذاب کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار ظلم و زیادتی کے باوجود لوگوں سے یقیناً درگزر کرنے والا ہے، اور آپ کا رب یقیناً سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تشریح کلمات۔ المثلث پرنٹس میں لکھا ہے میم سے لام، مفرد المثلی عبرتناک صدا جس سے دوسرے بھی عبرت حاصل کر کے ارتکاب جرم سے رک جائیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، تعجب کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ رحمت خدا کے طالب ہونے کی جگہ عذاب الہی کے بڑی شتابی کے ساتھ طالب ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ الرحمن الراحمین ہے، مغفرت و درگزر کرنے والا ہے، اس کی رحمت غضب سے بہت پہلے ہے۔ اس کی رحمت و مغفرت ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو ظلم میں ملوث رہے ہوں۔ مقام تعجب یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی رحمت واسعہ سے منہ موڑ کر عذاب کے خواہاں ہو گئے۔ جب عذاب کا مرحلہ آئے گا تو ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس قسم کے عذاب پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ واضح رہے یہاں عذاب و مغفرت سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ دنیا میں ظالم سے بھی درگزر فرماتا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ لوگ درگزر کے اہل نہ رہے تو عذاب شدید کا باعث بھی ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نشانی سے ان کافروں کی مراد ایک ایسا معجزہ تھا جس سے ان کو یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جیسے علمی اور فکری دستور حیات کے معجزے کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وہ ایسے معقول معجزوں کی جگہ محسوس معجزے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان کفار کو متنبع اور برے انجام سے خبردار کریں۔ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے ہر نامعقول مطالبے کا جواب دیں۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم اور حجت پوری کریں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے قبول کرے اور جس کا جی چاہے قبول نہ کرے۔ ابن عباس روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر فرمایا. یہاں پہ جو حوالہ دیا ہوا ہے اس میں اعراب نہیں ہے، تو میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. انذار کرنے والوں میں ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اپنا دست مبارک علی علیہ السلام کے دوش پر رکھ کر فرمایا، اے علی، میرے بعد تیرے ذریعے ہدایت پانے والے ہدایت حاصل کریں گے. اس کا حوالہ ہے بحار الانوار 399:533. مندرجہ بالا دیگر لفظوں میں اس حدیث کو ان اصحاب نے روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو برزہ اسلمی، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو فروہ السلامی، یا علا بن مرہ، عبداللہ بن مسعود اور سعد بن معاذ. ملاحظہ ہو الحاکم المستدرک علی الصحیحین 129:3 اور کہا یہ حدیث صحیح السند ہے. الحزقانی شواہد التنزل 283:1، الرازی التفسیر الکبیر 14:19، الطبری التفسیر 63:13، الوسیع روح المعانی 108:13. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سعاد السعود صفحہ 99 میں لکھا ہے: محمد بن عباس بن مروان نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو 50 طرق سے نقل کیا ہے. الوسیع اس حدیث اور اپنے علماء کی تعویل و توجیہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ توجیہ و تعویل کی نوبت نہ آنے دی جائے اور اصل حدیث کا انکار کیا جائے. اب یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے بغیر اعراب کے، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. ولا نابن بما قیل ونکتفی بما نعى صحة الخبر. اقول نعم الانکار للمنکر السهل فی الدنیا والعسر فی الآخرہ. اہم نکات: زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی. وکل قوم ہاد. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ مؤنث کیا اٹھائے ہوئے ہے اور ارحام کیا گھٹاتے اور کیا بڑھاتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے. تشریح کلمات: تغیظو پرنتھسز میں ہے غین یہ اور زواد یا دعاد پرنتھسز بند ہو جاتا ہے. یہ نقص کی طرح لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے، لہذا اس کے معنی کسی چیز کو کم کرنے یا از خود کم ہونے کے ہیں. تفسیر آیات: اللہ یعلم ما تحمل. اس آیت میں اللہ انسان کی تخلیق کی باریکیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ ان باریکیوں کو جانتا ہے، اور یہی دلیل ہے کہ ان کا خالق اللہ ہے. نمبر 2، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے. انسانی تجربات نے اس بات کا کھوج لگا لیا کہ ماں ورائے رحم عورت کے تخم اور مرد کے نطفے میں موجود منوی جاندار کے جفت ہونے سے نطفہ ٹھہرتا ہے. مرد کے نطفے میں موجود کروڑوں منوی جانداروں میں سے صرف ایک جانور تخم میں داخل ہونے میں کامیاب ہوتا ہے. باپ کا منوی حیوان وائے کا حامل ہوتا ہے یا ایکس کا، اور ماں کا تخم صرف ایکس کا حامل ہوتا ہے. اگر باپ کا وائے ماں کے ایکس کے ساتھ جفت ہو جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر باپ کا ایکس ماں کے ایکس کے ساتھ جفت ہو گیا تو لڑکی پیدا ہوگی. اس کا بھی پتہ چلا ہے کہ 1 سینٹی میٹر مکعب نطفے میں 100 ملین منوی جاندار موجود ہوتے ہیں. ان میں سے صرف 500 منوی جاندار تخم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان میں صرف 1 منوی جاندار تخم کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بھی معلوم کر لیا گیا ہے کہ ان 100
ملین جانوروں میں ہر ایک کی خاصیت دوسرے سے جدا ہے، لیکن نمبر 1 صرف اللہ جانتا ہے کہ ان 100 ملین جانوروں میں سے کون سا جانور تخم مادر میں داخل ہونے میں کامیاب ہونے والا ہے۔ نمبر 2 اللہ ہی کے علم ہے کہ آنے والا بچہ ان 100 ملین خاصیتوں میں سے کس خاصیت کا مالک ہے۔ نمبر 3 وہ کون سا محرک ہے جس کے تحت یہ جانور اس تخم کی طرف دوڑتے ہیں اور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4 انسان تو جانداروں کی کائنات میں ہر مادے کو جاننے سے قاصر ہے۔ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھانے والی ہے؟ اگر جدید انکشافات کے ذریعے بعض جانداروں کے رحم کا کچھ جزئی حال معلوم کر لیا گیا ہے تو بھی ہر مادے کے رحم کا حال جاننے سے انسان قاصر ہے، لہٰذا یہ اعتراض سرے سے وارد ہی نہ ہوگا کہ رحم کا کچھ حال تو انسان بھی جاننے لگے ہیں۔ نمبر 3 رحم کے عمل کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کن چیزوں میں کمی پیدا کر دیتا ہے اور کن چیزوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ رحم میں جنین کی پرورش کرنے کے لیے بعض چیزوں میں کمی اور بعض چیزوں میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نطفہ ٹھہرنے کے بعد رحم یہ کام انجام دیتا ہے۔ جنین کی تربیت و پرورش کے لیے رحم کی فعالیت نہایت حیرت انگیز ہے جو اہل مطالعہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ممکن یہ فعالیت تغیزو اور تزدارو بعض مواد میں کمی اور بعض مواد میں اضافے پر مشتمل ہو۔ اس موضوع پر تفصیل کے لیے رجوع فرمائیں الطب محراب الایمان۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مدت حمل میں کمی اور زیادتی ہے۔ امام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت حمل 5 سال ہے۔ اس کا حوالہ ہے، ان کو چاہیے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے اسکول بھیجنے کے لیے کتابیں بستہ تیار رکھیں۔ اس کا تفصیل جو ہے وہ نیچے اس طرح سے انہوں نے تحریر کی ہوئی ہے۔ شافعی کے نزدیک 4 سال اور ابو حنیفہ کے نزدیک 2 سال۔ تجرباتی اعداد و شمار کے مطابق جنین ماں کے شکم میں 308 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ فقہ جعفریہ کے مطابق بعض فقہا کے نزدیک یہ مدت 9 ماہ، بعض کے نزدیک 10 ماہ اور بعض کے نزدیک 1 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 4 وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اللہ کا کائناتی نظام اندھی بانٹ نہیں، مقدر شدہ نظام ہے، اور ہر چیز کے حدود اربع کا تعین پہلے سے ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ کائنات کی ہر شے کا تعین اور اس کی تشکیل عناصر کی ترکیب سے ہوتی ہے، اور وہ شے کے لیے معین ہے۔ اس معین مقدار سے کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں وہ چیزیں نہیں بنیں گی۔ اہم نکات۔ نمبر 1 مخلوقات کی باریکیوں کا علم دلیل خالقیت ہے۔ نمبر 2 حمل اور رحم مظاہر قدرت الہی ہیں۔ نمبر 3 رحم جن چیزوں میں کمی اور اضافہ کرتا ہے وہ اللہ کے مقررہ نظام کے تحت ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ